السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 325 سے پڑھیں گے اور سورہ فرقان کی آیت نمبر جہاں 2 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور نومبر کی آج 6 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا۔ وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا۔ وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا۔ قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما۔ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها۔ وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، اور انہوں نے بنائے، اختیار کیے اللہ کے سوا کئی معبود، کئی الہ۔ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، وہ کچھ بھی پیدا نہیں کرتے بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ ولا یملکون لانفسهم ضرا ولا نفعا، اور نہیں وہ مالک اپنی جانوں کے لیے کسی نقصان کا اور نہ کسی نفع کا۔ ولا يملكون موتا ولا حیاة ولا نشورا، اور نہیں وہ مالک موت کے، نہ زندگی کے، اور نہ ہی دوبارہ اٹھائے جانے کے۔ وقال الذين كفروا إن هذا، اور کہا ان لوگوں نے جو کافر ہیں، کافروں نے کہا ان هذا الا افك افتراه، نہیں ہے یہ قرآن نہیں ہے مگر جھوٹ ہے، معاذ اللہ۔ افتراہ جس کو رسول پاک نے معاذ اللہ خود گھڑا ہے۔ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، اور اس کی اس مسئلے پر دوسرے لوگوں نے مدد کی ہے، اعانت کی۔ اس بات پہ ارشاد ہوتا ہے فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا، بس جو انہوں نے بات کی ہے، اظہار کیا ہے، یہ آئے ہیں ایک ظالمانہ روش پر، ظلم کیا انہوں نے اور جھوٹ بولا ہے۔ وقالوا اساطیر الاولین، اور انہوں نے یہ بات بھی کہی یہ پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، یہ قرآن پاک جو ہے اس کا کہانیوں کا مجموعہ ہے۔ اکتتبہا، جو نبی کریم نے علیہ السلام کو ہے اس کو لکھا ہے ان کہانیوں کو۔ فہی تملی علیہ، اور یہ اس پہ پڑھی جاتی ہے،
صبح اور شام، پہلے پہر اور پچھلے پہر۔ اس کے جواب میں ارشاد ہوتا ہے قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض، اے نبی محترم آپ فرمائیں اس کتاب کو اس ذات نے نازل کیا ہے جو بھید جانتا ہے آسمانوں کے زمین کے۔ انہو کان غفور الرحیم، بے شک وہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وقالو، اور انہوں نے یہ بات بھی کہی ما لہذا الرسول، اس رسول کو کیا ہے، یاکل الطعام، یہ تو کھانا بھی کھاتا ہے، ویمشی فی الاسواق، اور بازاروں میں چلتا پھرتا بھی ہے۔ لولا انزل الیہ ملک، اگر یہ رسول تھا، ان کا کہنا ہے تو اس کے لیے کیوں نہیں کوئی فرشتہ نازل کیا گیا، فیکون معہ نذیرا، اس کے ساتھ جو مخاطبین کو ڈرانے والا ہوتا، دھمکانے والا ہوتا، جو اس کی مخالفت کرتا، یعنی دعوت رسول کی مخالفت پر وہ فرشتہ ڈانٹتا، ڈراتا، دھمکاتا۔ یا پھر او یلقا الیہ کنز، یا اس کے پاس کوئی خزانہ ہوتا، اس کو خزانہ دیا جاتا۔ او تکون لہ جنت یأکل منہا، یا اس کے پاس ایسا باغ ہوتا جس باغ کی آمدنی یہ کھاتا۔ وقال الظالمون، اور ظالموں نے کہا ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کہ نہیں تم پیروی کر رہے ہو مگر ایک ایسے شخص کی جس کو جادو کیا گیا ہے۔ یہ ان معاندین، مخالفین اور کفار نے مومنین اور اہل ایمان پر یہ تبصرہ کرتے ہوئے یہ بات کہی جس کو قرآن نے نقل کیا۔ حضرات، اللہ رب العزت نے یہ جو ارشاد فرمایا سورہ فرقان کے حوالے سے، کل والے سبق میں ایک بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس فرقان کو، جو قرآن مجید کا دوسرا خوبصورت بڑا اہمیت والا نام ہے، تو یہ کتاب، یہ فرقان اس ذات کی لیے ہے، اس کا کلام ہے جس کی اسوال و زمینوں میں بادشاہت ہے، اور اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اور اس کا کوئی شریک بادشاہت میں نہیں ہے، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور ہر چیز کا ایسٹیمیٹ لگایا ہے۔ اس کی کل بھی وضاحت ہوئی تھی۔ دیکھو نا، وسط میں پیشانی ہے، دونوں آنکھوں کا فاصلہ ترتیب کے ساتھ، کانوں کی یہ رخسار، یہ لوزی سینٹر میں، درمیان میں کھانا اور پینے کے لیے خوراک کا کٹ لگایا ہوا ہے، انگلیوں کا ڈیزائن یہ اور یہ برابر، یہ اور یہ برابر، تقدیر، اندازہ، ایسٹیمیٹ، وقدرہ کل شیء وکان قدرا مقدورا، اس کے ایسٹیمیٹ فائنل ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں تخمینہ لگایا، چلو تھوڑی بڑی کمی، ادھر تھوڑی بڑی کمی والا معاملہ نہیں، اللہ طول فائنل ہوتا ہے، یہ بتانا مقصود ہے۔ اللہ کے تخمینے، ایسٹیمیٹ اور اندازے فائنل ہیں، اس کے اندر دوسری رائے یا دوسرا اس میں تصویر کہتے ہیں، یعنی روح، دوسری تصویر جو ہے روح کی، یہ معاملہ وہاں نہیں ہے۔ اب ارشاد ہوتا ہے اس صورتحال میں مشرکین کا، معاندین اور مخالفین کی روش، عقیدہ، چلن کیا ہے، اس پر اللہ تبصرہ فرماتے ہیں وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، ان بد نصیبوں نے اللہ کے سوا اور کئی معبود بنائے۔ جاگ کر سننی چاہیے بات، قرآن مجید لکھا ہوا ہے، انہوں نے تعجب کیا مشرکین نے، اجعل الآلہۃ الہا واحدا، اس محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سارے معبودوں کی نفی کر کے صرف ایک ہی معبود کہا کہ سارے کام ایک ہی کرے گا، یہ کیسے ممکن ہے؟ بلکہ پڑھا لکھا جواب اللہ تعالیٰ نے خود دیا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، کسی کی نیکی، کسی کی برائی، اللہ کو کسی پر کوئی پریشر نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی شے نہیں ہے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، دنیا کی، کائنات کی کوئی آنکھ اس کو دنیا میں نہیں دیکھ سکتی، وہ سب کو دیکھ رہا۔ اس کے باوجود انہوں نے وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، کوئی انہوں نے سرکاریں بنائی ہیں، مشکل کشا بنائی ہیں، اور ان پر امیدیں یہ رکھی
کہ یہ شفا والا ہے، یہ اکھاں والی سرکار ہے، یہ اکھاں ٹھیک کرتا ہے، یہ فلانی سرکار ہے، فلانا کام کرتا ہے، یہ فلانی سرکار ہے، کوئی سہیلی سرکار ہے، کوئی دمڑیاں والی سرکار ہے، وہ ویسے ساری سرکار ہے۔ تو یہ مذاق سے ہٹ کر بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تبصرہ کیا ہے کہ یہ جو ہیں نام، یہ سرکاریں، یہ جو حوالے ہیں، ارشاد ہوتا ہے سمیتموہا انتم و آباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، یہ نام تو تم نے رکھے ہیں، کچھ تمہارے آباء و اجداد نے رکھے ہیں۔ ان ناموں اور ہستیوں کے بارے میں اللہ نے کوئی سلطان، برہان، دلیل، رہنمائی نہیں فرمائی، یہ تمہاری خود ساختہ یہ تجویزیں، نام اور یہ سرکاروں کے جو آپ نے دیا ہے نا، یہ آپ نے بنایا تھا، اور ان مسکینوں کو پتہ ہی نہیں۔ تو ارشاد ہوتا ہے ان کی پوزیشن یہ ہے لا یخلقون شیئا، وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، نہ کوئی بٹیرا بنا سکتے ہیں، نہ طوطا بنا سکتے ہیں، نہ کھیرا بنا سکتے ہیں، نہ چکندر بنا سکتے ہیں، نہ گاجر مولی بنا سکتے ہیں، تو مسکین ہے کیا ہے؟ ارشاد ہوتا ہے لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے، ان کا خالق بھی اللہ ہے جس کے مقابلے میں انہوں نے یہ معبود بنایا ہے۔ قرآن میں لکھا ہوا خلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، ہر چیز کو اس نے بنایا ہے، پڑھا نہیں آپ نے؟ ہر شے کا خالق ہے، کل شیء، تو کل شیء میں زیبرا بھی آتا ہے، چونٹی بھی آتی ہے، ہاتھی بھی آتا ہے، شیر اور بھیڑیا بھی آتا ہے، اور اس میں کچھوا چلنے والا اور مینڈک بھی آتا ہے، زمین پر رینگنے والا سانپ بھی آتا ہے، ڈاکے مارنا والا کنٹو ڈاکو اور چور بھی آتا ہے۔ ہر شے کی نشاندہی ایک جملے میں فرما دی ہے۔ اس لیے جو سیانے لوگ تھے اگرچہ وہ ایمان نہیں بھی لائے تو وہ کہہ گئے واللہ، اللہ کی قسم یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، کسی انسان، شاعر، سکالر کا کلام نہیں ہے، یہ خالق کائنات کا کلام ہے۔ تو خالق کائنات کے کلام کے مقابلے میں کون کرے گا؟ حضرت صاحب کتنے لوگ سیرت پڑھو، تاریخ پڑھو، کتنے لوگ امام الانبیاء کو دیکھ کر ایمان لے آئے، کتنے لوگ ہیں وہ رسالت مآب کی تلاوت سن کر ایمان لے آئے۔ بلکہ قرآن مجید کے اندر سے ان جنوں کی بات اللہ نے بیان فرمائی، ارشاد ہوتا ہے ہم نے جن بھیجے، اللہ فرماتے ہیں جناب محمد الرسول اللہ جماعت کرا رہے مکہ کی وادیوں میں، تو جنوں کی جماعت آئی، وہ سن کر اپنی قوم کو جو واعظ کرتے ہیں اس کو بھی اللہ نے ٹرانسلیٹ کر کے قرآن بنایا۔ کہا قالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، سبحان اللہ، جن کہتے ہیں ہم نے بڑا عجیب و غریب قرآن اور کلام سنا ہے، فآمنا بھی، پہلی مجلس میں سن کر ایمان لے آئے، ایک مجلس میں جن ایمان لے آئے، صدیاں بیت گئی ہیں سن سن کے، باپ دادے سے قرآن، درس، حدیثیں، جہاں کا پتھر ہے اس پر کوئی شے اس پر اثر نہیں کرتا۔ تو اگر ایسی صورتحال ہو تو غور کرنا چاہیے کہیں اللہ تعالیٰ نے ٹھپے اور مور تو نہیں لگا دی، کہیں اللہ تعالیٰ کی اعداد میں ہم مسترد تو نہیں ہو چکے۔ اللہ تعالیٰ کو کیا پریشانی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ الصمد کا ایک ترجمہ اس حدیث کے اندر بھی آتا ہے جو کئی دفعہ میں نے آپ کو بھی سنائی ہے، اور میں نے ممبر رسول پر اپنے اس دورانیے میں جس دور میں ہم دین یونیورسٹی پڑھتے تھے تو وہ خطیب تھے بہت شاندار، فی البدی خطبہ دینے والے، بہت بڑے شاندار، حسین، جمیل، خوبصورت، وہ فرمایا کرتے تھے اس حدیث کو بڑے خوبصورت لہجے میں پڑھتے، ان اول، حدیث بھی ہے، ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم، یہ لہجہ تھا، اللہ اتقى قلب الرجل واحد منکم ما زاد فی ملکی شیئا، سبحان اللہ، سبحان اللہ کے نعرے لگتے مسجد نبی میں، اللہ تو لوگ کہتے سبحان اللہ، کیا مطلب ہے؟ ارشاد ہوتا ہے تمہارے پہلے پچھلے جن انسان سارے کے سارے نیک سے نیک، اتقى قلب رجل، ساری کائنات میں جو سب سے زیادہ اچھا نیک ہے، ساری کائنات سے سر ہو جائے، اللہ فرماتے ہیں میری بادشاہ میں تم کوئی اضافہ نہیں کر سکتا، مجھے کیا ہے، میری بادشاہت هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ دوسرا چیپٹر کیا ہے؟ لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم اللہ اشق قلب رجل واحد منکم ما نقص فی ملکی شیئا۔ معاذ اللہ کو ہوتا ہے نا وہ مخالف بڑا اور بہت مخالف ہے اللہ کا، رسول کا، قرآن کا، حدیث کا، مسجد کا، دین کا، اسلام کا، سارے بد سے بدتر ہو جائیں، اللہ فرماتے ہیں میری بادشاہ میں وہ کمی نہیں کر سکتا۔
میری بادشاہ کا ٹور ٹپا ویسے ہی ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. یہ ساری قرآن کی باتیں ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ ارشاد ہوتا ہے یہ تو بیچارے کچھ بھی پیدا نہیں سے پوچھو. قرآن میں ایک اور جگہ آیت آتی ہے اس میں ارونی ماذا خلقوا. اگر یہ کرنے والے ہیں مشکل کشا ہیں یا دادا ہیں یا آپ کے کچھ ایسے ہیں شرکا من دون اللہ تو مجھے دکھاؤ انہوں نے پیدا کیا کیا ہے. اور کوئی شے کو کیڑا مکوڑا کو سانپ کو بچھو کوئی شے بنائی ہے کوئی شے نہیں. ارونی ماذا خلقوا کچھ بنائے نہیں دکھانا کیا ہے. بلکہ اللہ فرماتے ہیں وہ ہم یخلقون یہ تو خود بنائے گئے ان کو تو میں نے پیدا کیا. اور کہاں پیدا کیا ہے؟ ماں کے رحموں میں. ماں کی رحموں میں رحم کا منہ بند تھا باہر سے کوئی شے اندر سپلائی نہیں ہوئی. میں نے اپنی قدرت کاملہ سے ان کے ڈرین اور ان کے ویڈ اور شکل صورت میں نے آپ بنائے ہیں. صورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات یہ سارے کام تو میں نے کیے. تو یہ کیسے خالق ہو سکتے ہیں مشکل کیا ہو سکتے ہیں حاجت روا ہو سکتے ہیں. یہ مسکین خود پیدا کیے گئے. ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا کسی کو رہنے دو یہ اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے. نفع حاصل نہیں کر سکتے نقصان سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے. علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے 4 شادیاں کی تھی اولاد حاصل نہیں کر سکے. علامہ سعید مجدی صاحب نے 2 شادیاں کی ہمارے ہاں معاصر تھے ہمارا آئی کی دور رہا ہے 2 شادیاں کی اولاد نہیں ہوئی. سمجھ آ رہی؟ تو یہ اولاد دینے والا کون ہے چھیننے والا کون ہے؟ تو یہ عقیدہ ٹھیک ہو جانا چاہیے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما. کسی کو صرف بیٹیاں کسی کو صرف بیٹے کسی کو دونوں کسی کو دونوں میں کوئی شے نہیں. تو یہ اختیارات کس کے پاس ہیں؟ جو اپنا تعارف کرا دیں. ارشاد ہوتا ہے یہ جن کو تم بناتے ہو وہ یہ ہے ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا. نہ موت کے نہ زندگی کے نہ دوبارہ اٹھائے جانے کے. یہ کسی شے کے مالک نہیں تو پھر مالک ہے کہ شے کے. نہ نفع کے نہ نقصان کے نہ زندگی کے نہ موت کے نہ دوبارہ اٹھائے جانے کے. بتوں سے تم کو امیدیں خدا سے نا امیدی وجہ بتاؤ تو صحیح پھر کافری اور کیا ہے. تینوں پتر دیتا ذات الہی نہیں تو دیندی میرے دہائی نہیں میرے پیرانے بوٹی لائی. یہ کیا سلسلہ ہے؟ ارشاد ہوتا ہے کسی شے کے مالک نہیں نہ وہ زندہ رہنے کے. بلکہ کہو کس سے کہلوایا؟ جد الانبیاء جناب ابراہیم خلیل الرحمن سے. ان سے کہو اعلان کر کے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. ان صلاتی ونسکی میری نماز میری قربانی میری زندگی میری موت میری حیات میرے اعمال کس کے لیے؟ للہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین التحیات للہ والصلوات والطیبات کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. قولی عبادت مالی عبادت جسمانی بدنی عبادت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. حضرات پھر غور فرمائیں. وقال الذین کفروا کافروں نے ایک الزام لگایا ان ھذا الا افک یہ قرآن جھوٹ ہے معاذ اللہ. اب تم قصے کہانیاں افسانے اور جو اس کو ڈرامے کہا جا سکتا ہے یا جس طرح لکھتے ہیں رائٹر خود خاص ساختہ کلام جس کو بناتے ہیں تو کیا یہ قرآن کا یہ معیار ہے؟ ڈرامے لکھتے ہیں نا افسانے لکھتے ہیں خود ساختہ کلام بناتے ہیں رائٹر. انہوں نے کہا یہ تو جھوٹ ہے. افطرا ہو اس نے گھڑا ہے. تو اللہ نے اس کا جواب دیا. توجہ کریں جی میری طرف. حروف تہجی حروف ہجا وہ کون سے ہیں؟ الف با تا سا ہا جیم ہا خا یہ 29 حروف تہجی ہے حروف ہجا.
الف اور حمزہ الگ الگ حرف ہیں، تو جن حروف سے قرآن بنا ہے وہ تم سے شعر پڑھتے ہو، تم اس میں افسانے پڑھتے ہو، ناول پڑھتے ہو، غزلیں پڑھتے ہو، قصیدے پڑھتے ہو، تو تم کیوں نہیں بناتے؟ سبحان اللہ، اس نے کہا اے کتب کلہ ہی بارہ۔ مقصد یہ ہے کہ یہ حروف قرآن مجید کے ہیں اور حروف تہجی ہیں، تم غزل تو پڑھتے ہو، قصیدہ تو پڑھتے ہو، تو پھر قرآن کا مقابلہ کیوں نہیں کرتے؟ وہی حروف ہیں سارے، وہ انہی حروف میں گالیاں بھی ہیں، قصیدے بھی ہیں، غزلیں بھی ہیں، مدح سرائی بھی ہے، حجو بھی ہے، سمجھ رہے ہو؟ تو پھر قرآن کیوں نہیں بناتے؟ اصل معاملہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کا مقابلہ کائنات نہیں کر سکتا، بلکہ اللہ نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ سمجھ آئی؟ کوئی نہیں آئی؟ ارشاد ہوتا ہے اے درویشو، او مشرکو، او شرک کرنے والو، اگر اس کتاب میں تمہیں شک ہے ساری دنیا کے اسکالر جمع کرو، ساری دنیا کے انکر آج کے زمانے میں سارے فصحاء، بلغاء، ادیب، خطیب جمع کرو، اس قرآن کا مقابلہ کرو۔ فرمایا نہ کر سکو نہ کر سکو تو مت ماری فاتقوا النار التی اعدت للکافرین، اس آگ سے ڈر جو میں نے تمہارے لیے تیار کر رکھی ہے۔ بناتے کیوں نہیں؟ بناؤ۔ ایک اور بات سناؤ، یاد رکھو، عربوں نے ایک عربی ادب کی ایک کتاب مرتب کی ہوئی ہے جس کا نام ہے سبع معلقہ۔ کیا نام ہے؟ سبع کا معنی سات، معلقہ کا معنی ہم نے لٹکائے ہوئے۔ اصل میں مکہ مکرمہ میں ایک بازار کا نام تھا اوکاز، عین کاف الف آگے زوئیں۔ آج بھی مکہ مکرمہ میں یومیہ اخبار کا نام اوکاز ہے، وہاں سالانہ میلہ لگتا ہے، فصحاء، ادباء اور بڑے بڑے ادیب، خطیب، فصیح، بڑا بڑا کلام بولنے والے، خطاب کرنے والے لوگ جمع ہوتے سال کے بعد، اس طرح سے وہ سالانہ میلہ لگتا ہے۔ بار صاحب جاؤ دے ماشاءاللہ، پھر وہاں وہ اپنا کلام پیش کرتے، پھر سامعین سلیکشن کرتے۔ تو یہ 7 قصیدے ایسے ہیں جو بڑے بڑے شعراء کا بولا ہوا کلام ہے، اور ان کا کہنا ہوتا ہے یہ تھا کہ ان 7 قصیدوں کا مقابلہ دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا۔ شاید میرے خیال آپ کے علم میں ہو یا نہ ہو، ہمارے حافظ صاحب جو ہیں اسد محمود سلفی حافظہ اللہ، ان کے دادا مولانا محمد سلفی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس سبع معلقہ کی شرح لکھی ہوئی ہے، اور اس کے اندر بڑے مشکل الفاظ ہیں، اور مولانا نے چونکہ بہت بڑے فاضل تھے، خطیب، امام، سکالر، فقیہ، جو بھی صفات بن سکتی ہیں اللہ کے فضل سے ایسا ایسا کلام لکھتے، ایسی عبارتیں لکھتے، بڑے بڑے ادیب بھی فارغ ہو جائے 2 جملوں میں بڑا بڑا کمال اس میں تجزیہ کر دیتے۔ انہوں نے اس کی شرح لکھی ہوئی ہے، الحمدللہ میں نے پڑھی بھی ہے، پڑھائی بھی ہے، سبحان اللہ، میں نہ کو گیا۔ گزارش یہ ہے کہ جب انہوں نے یہ لٹکائے ہوئے تھے نا 7 قصیدے، اور ان کو ناز تھا ان کا مقابلہ دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا، تو جدوں اللہ تعالیٰ نے سب سے چھوٹی سورت نازل فرمائی نا، اور 1.5 سطر کیا صرف، نام اس کا کیا ہے؟ سورۃ کوثر۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سبحان اللہ۔ جب یہ سورت نازل ہوئی تو ایک شخص نے یہ سورت اپنے دور میں لکھ کرنا تو سبع معلقہ کے ساتھ جا کے یہ بھی لٹکا دی، تو کہرام مچ گیا کہ سبع معلقہ کا مقابلہ کرنے کے لیے کلام آیا ہے، کلام آیا ہے۔ اب لوگ آ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، ٹکرے مارے، سارے جمع کیسے گئے؟ انا اعطیناک الکوثر فصل۔ تو کوثر کا ترجمہ خیر کثیر بھی ہوتا ہے، جس کے پاس مال، دولت، نفری، اس کے سپورٹر۔ تو رسول پاک کے پاس کون تھا؟ بیٹے فوت ہو گئے ہیں، اللہ اکبر، بیوی بھی فوت ہو گئی ہے، چچا بھی فوت ہو گیا ہے، ماں دیکھی نہیں، ابا دیکھا ہی نہیں، ماں 6 سال کے تھے فوت ہو گئی۔ تو یہ کون ہے خول کثیر دینے والا؟ آخر میں ایک بدو آیا، اس نے جب پڑھا مار مار کے ٹکرے، آخر میں لکھتا ہے واللہ ما حقا قول البشر۔ کیا لکھا اس نے؟ واللہ
ما ھذا قول البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں، انسان کو دنیا کے اس طرح کلام بنا ہی نہیں سکتا۔ اور ان کو پھر 7 ملکہ اٹھا کے گھر لے جانے پڑے۔ ایک سورت کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے تھے، میرے رب کی نازل کردہ سارے قرآن کا مقابلہ کون؟ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تمہارے پلے کچھ ہے تو لاؤ۔ اللہ نے فرمایا اور تم کہتے ہو جس کو صادق امین کہتے ہو، جو کسی سے پڑھنے کے لیے نہیں گیا، وہ کہتے ہو یہ اپنی فراڈ معاذ اللہ کرتا ہے، اس نے جھوٹ بولا ہے اور جھوٹ گھڑا ہے۔ آگے الفاظ بڑے عجیب ہیں کہ قال کفر ان ھذا افک افترا، اس جھوٹ گھڑا ہے، وآنوا علیہ قوم آخرون، اور کچھ لوگوں نے اس کی املا کرانے میں لکھانے میں مدد کی ہے۔ تو یہ پٹیاں پڑھا کے سجا کے تو ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے فقد جاؤ ظلم وزورا، بڑی ظالمانہ بات کی ہے، انتہائی گندی اور جھوٹی بات انہوں نے کی ہے، اور اللہ نے اس کا جواب دے دیا ہے۔ اگر تمہیں شک ہے، تردد ہے، یقین نہیں ہے، متردد ذہن ہو، تو پھر سارے جمع ہو کر اس کا مقابلہ کرو۔ وہ نہ صورت بنا سکتے ہو، نہ جملہ بنا سکتے ہو، کلام بھی وہی ہے، اس کے حروف بھی وہی ہیں، تو مقابلہ بھی کر نہیں سکتے، پھر مانتے بھی نہیں ہو۔ فرمایا ایسی بات نہیں ہے۔ وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اقْتَتَبَهَا، پھر ایک اور بھائی ساری پرانی قصے کہانیاں اور داستانیں ہیں، اقْتَتَبَهَا، رسول پاک نے اس کو لکھا ہے ان کہانیوں کو، فَهِيَ تُمْلَىٰ عَلَيْهِ، یہ اس پر تلاوت کی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح و شام۔ فرمایا یہ سارا جھوٹ اور فراڈ ہے، فراڈیو جھوٹو، تمہاری یہ ساری بکواسات ہیں، سنو اصل معاملہ کیا ہے۔ فرمایا میرے پاک پیغمبر تم بھی کہو، کیا کہو؟ قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ کلام کسی کا نہیں، بنایا ہوا نہیں، گھڑا ہوا نہیں، یہ کلام اس کا ہے جو اس آسمانوں زمینوں کے سارے راز اور بید جانتا ہے، اس کا کلام ہے، رسول پاک کا کلام نہیں۔ آپ کو شاید یاد ہو جب وحی کا آغاز ہوا تو شوق کے ساتھ رسالت بات ہوئے، پڑھے ہوئے نہیں تھے کسی سے، اس بات پر کئی دفعہ بحث ہوئی ہے، آپ نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے۔ وجہ کیا ہے کہ دنیا میں کوئی بندہ اس قابل نہیں تھا جو رسول پاک کا استاد کہلا سکے، یہ راستے ہی اللہ نے بند کر دی، اور فرمایا ہم خود سکھائیں گے، خود پڑھائیں گے، یاد کروائیں گے، بیان کروائیں گے۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے کیا؟ لا تحرک بھی لسانک لتعجل بہ، میرے پاک پیغمبر، میرے محبوب لاڈلے پیغمبر، کیوں جلدی جلدی پڑھتے ہو سونے ہو؟ یہ ایک ایسا انداز، لا تحرک بھی لسانک لتعجل بہ، اپنی زبان کو جلدی جلدی کیوں ہلاتے ہو تاکہ یہ جلدی پڑھا جائے، جلدی سنا جائے۔ لا تحرک بھی لسانک لتعجل بہ انا علینا جمعہ وقرآنہ، ہمارے ذمہ اس کا سکھانا پڑھانا، ثم انا علینا بیانہ، پھر اس کا بیان کرانا بھی ہمارے ذمہ۔ اس سے زیادہ بڑی کوئی دلیل ہو سکتی ہے؟ تو جس کا استاد ڈائریکٹ اللہ ہو وہ کتنا بڑا ہوگا؟ پڑھا کسی سے نہیں کہ ساری کائنات کا معلم بنایا، محسن انسانیت بنایا، اللہ اکبر، جنوں انسانوں کا نبی بنایا، خاتم النبیین بنایا، سید ولد آدم بنایا، امام الانبیاء بنایا۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کے القاب عطا فرمائے، اور کافۃ للناس، نبی آتے رہے علاقوں کے لیے، اپنی قوم کے لیے، زمانے کے لیے، نہ زمانہ نہ علاقہ نہ قومیت، فرمایا سارے گورے کالے، عجمی اجمی، مشرق مغرب شمال جنوب، الی یوم القیامت تک ہم نے ختم نبوت تاج بنا کے جناب سارا کچھ اجازت آپ کو دے دی۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ جاگ رہے ہو؟ اب پیپسی قرآن مجید میں رسول پاک اللہ نے فرمایا النبی الامی، کچھ سادے بندے کرتے ہیں جی میں نہیں زبان پہ لاتا، ان پڑھ، یہ بڑا ہلکا جملہ ہے۔ النبی الامی کا ترجمہ یہ ہے وہ کسی سے پڑھا ہوا نہ ہو، اور بعض محققین نے لکھا ہے، سنو غور کے ساتھ،
جناب آدم کی الف اور جناب عیسیٰ کی یا، الف اور یا، آدم سے عیسیٰ تک انبیاء کرام جو اعزازات دیے گئے، رتبے دیے گئے، شانیں دی گئی، وہ سارا کو جمع کر کے اللہ نے رسول پاک کو دے دی۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ کیا کرو گے؟ ان کو جواب دیا جا رہا، اور شدائیو تم یہ کہہ رہے ہو کہ انہوں نے گھڑا ہے، بنایا ہے، اور یہ تو کلام اس ذات کا ہے، یعلم سر فی السماوات والارض انہ کان غفورا رحیما، وہ تو معافیاں دینے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اگر گناہوں کی پکڑ کرتا، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، جو لوگ گناہ کرتے ہیں زمین میں گاڑ کے مسح کر کے ان کا بیڑا گرک کر کے فارغ کر دیتا، لیکن اللہ نے ایسے نہیں کیا۔ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، ستار بھی ہے، اول آخر ظاہر باطن قدیر علیم خبیر ہے، بصیر ہے، سبحان اللہ۔ تو ارشاد ہوتا ہے، توجہ کر، ایک اور بات انہوں نے کہی، وَقَالُوا مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ، اس رسول صاحب کو کیا ہے جی، یَأْکُلُ الطَّعَامَ، یہ تو کھانا کھاتے ہیں، ہڈی والی گوشتی پسند کرتے ہیں، بکری کا دودھ پیتے ہیں، سبحان اللہ، اونٹنی کا دودھ پی لیتے ہیں، جو والی روٹی کھا لیتے ہیں، اور سرکے کے ساتھ اور پانی کے ساتھ جو کی روٹی کھا کے پڑھتے ہیں، الحمدللہ الذی اطعم وسقا، اطعم وسقا وصبغہ وصبغہ وجعل لہ مخرجا، کھلایا پلایا، اطمینان دیا، پھر نکلنے کا راستہ بنایا۔ اگر اندر چلا جائے تو باہر نہ نکلے تو دو ہسپتالوں میں جا کر دیکھو بنتا کیا ہے، میڈیکل رپورٹیں جا کر دیکھو، پیشاب بند ہوگا جی، بڑی آنکھ کام نہیں کرتی جی، ناک کے نیچے درد ہوتا ہے جی، پتہ نہیں کیا ہو گیا جی، پیشاب کی پائپ لگا ہوا جی، جاؤ جا کے ہسپتالوں میں دیکھو، پھر آپریشن پہ خرچے، وہ سلسلے۔ ارشاد فرمایا وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، اعتراض ہو رہے ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں، بازاروں میں چلتے ہیں۔ رسول پاک کی سیرت پاک میں ہے، اپنے گھر مبارک سے جس کے بارے میں آن فرمایا تھا، جہاں آپ آرام فرما رہے ہیں، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، گھر سے جب جاتے ساتھ ہی حجرات تھے، تو آپ اپنے محلے میں فرماتے میں بازار جا رہا ہوں، کسی کو کام ہے تو میں سودا لا کر دے دوں، کسی کی بکری کا دودھ دے رہے ہیں، اپنے گھروں میں ازواج مطہرہ سے کام کر رہے ہیں، کبھی پانی لا کے دینے، کبھی آگ جلا کے پھونکے مار کے آگ جلا کے دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ سمجھ آ رہی کیا مسئلہ بیان ہوا ہے؟ ایک کہتے ہیں لولا انزل الیہ ملک، اگر یہ رسول ہیں اللہ نے بھیجا ہے تو ان کے ساتھ فرشتہ آتا، ان کا باڈی گارڈ ہوتا، اور جو صالبہ باز کرتے دو نہ مانتا، فیکون معہ نذیرا، ڈراتا دھمکاتا دھمکیاں دیتا، اور پڑھو نماز، سنو دل، پڑھو جمعہ، پڑھو کلمہ۔ اللہ فرماتے ہیں اگر دنیا میں فرشتے ہوتے تو میں نبی فرشتہ بناتا، ادھر انسان بستے ہیں، انسانوں کے لیے اشرف المخلوقات امام الانبیاء کو رسالت ختم تاج بنا کے ان کو بھیجا ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ پھر ایک سمجھ لو، جب قیامت کا دن ہوگا، سید الانبیاء نے فرمایا، بہت ہی خوبصورت بات ہے، یاد رکھنے والی، اس میں پیار بھی ہے، محبت بھی ہے، ایمان بھی ہے، علم بھی ہے۔ آپ نے فرمایا لواء الحمد بیدی یوم القیامہ تحتہ آدم و من سوا، جب قیامت کا دن ہوگا حمد و ثنا کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، اور جناب آدم سے لے کر عیسیٰ بن مریم سارے میرے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں گے۔ انا اول من یدق باب الجنہ، سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا، سب سے پہلے میری امت جنت میں جائے گی، میرے سے پہلے نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کتب شہید، نہ کوئی امتی کسی نبی کا جنت میں نہیں جائے گا، سب سے پہلے ہم جائیں گے، اور انشاءاللہ ترجمہ کلاس سارے ممبر جنت میں جائیں گے، قرآن سنانے والے، سننے والے، پھٹیاں رکھنے والے، رونے والے، دعائیں کرنے والے، میری دعائیں اللہ نے سارے جنت میں داخلہ دے گا۔ اللہ سامنے کیا مشکل ہے، اس نے کو دیکھنا ہے ایک کتنے ہمارے اندر کمزوریاں، کوتاہیاں، اخلاق کی کمی، ساری چیزیں موجود ہیں،
لیکن تیری رحمت، اللہ اپنی رحمت کر دے، ہمارے گناہ اور کمزوری کی طرف نہ دے. فانظر الی رحمتی کا، اپنی رحمت کو دے. ارشاد ہوتا ہے ایک اور بات کر، او یلقا الیہ کنز، یا اس کو خزانہ ملتا، او تو بولو جنہ، جیسے بس بڑا باغ ہوتا، یاکل منہا، تو اس کی باغ کی آمدنی کھاتا. وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، ظالموں کافر ایک اور الزام کہ او مومنو، او مسلمانوں، تم ایک جادوگر بندے کی پوجا کر رہے، عبادت کر رہے ہو، پیروی کر رہے ہو، پیچھے لگے ہوئے ہو، کچھ بھی نہیں ہے، نہ یہ اسلام ہے، نہ کوئی دین ہے، یہ سارا کچھ اللہ، یہ الزامات ہیں. اس کے آگے انشاءاللہ جواب آئیں گے اور تفصیل کے ساتھ اللہ نے اس کا جواب دیا ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں ذرا رسول پاک تھا ذرا دیکھو نا ایک ہی گلا کر دیں. سبحان اللہ. یہ اعتراضات کے بعد جو اگلی آیت ہے نا، انظر کیف ضربوا لک الامثال، سونے ہوئے دیکھو تواڈے سے کس طرح دی بیوقوف مثالاں بیان کر دیں. اس کا اللہ نے پھر جواب دیا ہے قرآن بنا کر. اشارہ ہوتا ہے جی واتخذوا من دون آلہہ، ان بد نصیبوں نے اللہ کے سوا اور الہ بنائے. لا یخلقون شیئا، وہ کچھ بھی پیدا نہیں کرتے. وہم یخلقون، وہ سارے پیدا کیے گئے ہیں. ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا، وہ نہیں ہے مالک اپنی جانوں کے لیے یا اپنی ذاتی طور پر کسی نقصان کے، نہ کسی نفع کے. ولا یملکون موتا ولا حیاتا، نہ وہ موت کے، نہ حیات، نہ زندہ رہنے کے، نہ مر جانے کے کوئی اختیار نہیں. ولا نشورا، نہ مر کے اٹھائے جانے پر کوئی قدرت طاقت اختیار نہیں رکھتے. وقال الذین کفروا، کافر نے ایک بات کہی، ان ھذا الا افک، نہیں ہے یہ مگر جھوٹ ہے. افتراہ، معاذ اللہ، قرآن کو کہتے ہیں یہ رسول پاک نے خود گڑھا ہے، معاذ اللہ. وعانہ علیہ قوم آخرون، اور اس پر رسول پاک کی اور لوگوں نے، اور قوم نے مدد کی ہے، دوسرے لوگوں نے مل کر. فقد جاؤ ظلما وزورا، فرمایا یہ بہت بڑا ظلم، بہت بڑا جھوٹ انہوں نے کہا ہے، سچائی نہیں. وقالو، اور ان کا اساطیر الاولین، یہ پہلے لوگوں کی سے کہانی ہے قرآن مجید. اکتتبھا، جو رسول پاک نے لکھا ہے. فہی تملی علیہ، اور پھر اس پر پڑھی جاتی ہیں. بکرۃ وصیلا، صبح و شام اس کو سنائی جاتی ہیں. قل، اے رسول پاک آپ کہیں، انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض، اور اس قرآن کو، کلام کو اس ذات نے نازل کیا ہے جو بھید جانتا ہے آسمانوں اور زمینوں کے. انہ کان غفورا رحیما، بے شک وہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. وقالو، اور انہوں نے یہ بات بھی کہی، ما لہذا الرسول، اس رسول کو کیا ہے، یاکل الطعام، کھانا کھاتا ہے، ویمشی فی الاسواق، سوق ان کی جمع ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا بھی ہے. لولا انزل علیہ ملک، اس پر کوئی فرشتہ معاونت کے لیے، باڈی گارڈ ہے، شاید تفسیر میں سمجھ لیں، معاونت کے لیے فرشتہ کو نازل کیا آدمی کے ساتھ. فیکون معہ نذیرا، اور اس کے ساتھ مل کر وہ فرشتہ ڈرانے والا ہوتا، دھمکانے والا ہوتا جو آپ کی مخالفت کرتا. او یلقا الیہ کنز، یا اس کو کوئی خزانہ بہت بڑا دیا جاتا. او تکون لہ جنہ، یا اس کے پاس کوئی باغ ہوتا، یاکل منہا، اس باغ کی آمدنی اس سے یہ کھایا کرتا. وقال الظالمون، ظالموں نے یہ بات کہی، ان تتبعون الا رجلا مسحورا، تم نہیں پیروی کر رہے ہو اہل ایمان صحابہ کو لوگوں نے کہا کافروں نے، پر تم ایک جادوگر جو ہے جس پر جادو ہو چکا ہے معاذ اللہ، اس بندے کے تو پیچھے لگے ہوئے ہو، اس کو رسول مانے ہوئے ہو. یہ گھٹیا کلام انہوں نے کہا. آگے آیتوں میں اللہ نے اس کا جواب دیا.